بچوں، اس کہانی کا نام ہے اچھی تدبیر۔ ایک بوڑھے کسان کے کئی لڑکے تھے، مگر سب کے سب کھلنڈرے اور کام چور تھے۔ بیچارہ کسان بوڑھا اور کمزور ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام اچھی طرح نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں غلہ بہت کم ہوتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کھیت پر آیا اور ان سب کو پاس بلا کر کہا، پیارے بیٹو، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ جانے کس وقت میں مر جاؤں۔ میں نے تمہارے لیے اس کھیت میں ایک جگہ بہت سارا روپیہ گاڑ رکھا ہے، مگر افسوس اب اس جگہ کو بھول گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تم اسے نکال کر آپس میں بانٹ لو تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تم اس کھیت کو ہر جگہ سے کھود کر دیکھو، مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہیں وہ روپیہ ضرور مل جائے گا۔ روپے کا نام سن کر لڑکوں کی بانچیں کھل گئیں اور خوشی کے مارے انہیں رات بھر نیند نہ آئی۔ صبح اٹھتے ہی سب نے پھاوڑے اٹھائے اور کھیت میں جاتے ہی کھدائی شروع کر دی۔ روپے کی خوشی میں کسان کے لڑکے کئی دن تک لگاتار محنت کرتے رہے اور سارے کھیت کو کھود ڈالا، مگر روپے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب سارے کھیت کی کھدائی ہو چکی تو کسان کے ایک بیٹے نے کہا، بابا، تم نے روپیہ کہاں گاڑا تھا؟ ہمیں تو اس کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ معلوم ہوتا ہے کسی اور کو اس کا پتہ لگ گیا ہے اور وہ چپکے سے روپیہ نکال کر لے گیا۔ دوسرا لڑکا بولا، کھیت میں کھدائی تو ہو ہی چکی ہے، اسے بو کیوں نہ دیا جائے؟ کسان نے کہا، جس طرح تمہارا جی چاہے کرو، کھیتی باڑی کا کام ایک نہ ایک دن تمہیں سنبھالنا ہی پڑے گا، اچھا ہے جو ابھی سے شروع کر دو۔ یہ سن کر لڑکوں نے کھیت میں ہل چلایا اور پھر اس میں بیج بو دیا۔ جتائی اور بوائی کا کام اچھا ہونے کی وجہ سے اسی سال فصل نہایت اچھی ہوئی۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو کسان اپنے بیٹوں کو لے کر کھیت پر گیا اور فصل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کسان کے بیٹوں میں سے ایک بولا، افسوس خزانے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ کسان نے پکی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی تو وہ خزانہ ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ اچھا بچوں، خدا حافظ۔